اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما الا ما حمل ظہورہما او الحوایا او ما اختلط بعظم ذلک جزیناہم ببغیہم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الانعام کی یہ 18ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ انسانوں کے لیے حلال اور حرام کا فیصلہ کرنا یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو حرام قرار دے وہی حرام ہے اور جس چیز کو حلال قرار دے وہی حلال ہے، لیکن انسانوں نے اس میں بھی زیادتی کی، اپنے لیے مختار بن گئے حلال اور حرام کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوایا جا رہا ہے، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، لا اجد فیما اوحی الی محرما، کہ میری طرف جو وحی کی گئی ہے اس میں کسی چیز کو حرام نہیں پاتا، علی طاعم یطعمہ، کسی کھانے والے کے لیے کسی چیز کو میں حرام نہیں پاتا اس وحی میں جو میری طرف بھیجی گئی ہے، الا ان یکون میتۃ، الا یہ کہ وہ یعنی چند چیزیں ہیں، یہ شرائط کچھ بتائی ہیں، وہ حرام ہیں، اس کے علاوہ سب حلال ہیں۔ وہ کون سی؟ فرمایا ان یکون میتۃ، کہ مردار ہو کوئی چیز، مردار حرام ہے، او دم مسفوحا، یا بہتا ہوا خون، یعنی جانور کو جو ذبح کیا جاتا ہے اس سے خون جو بہتا ہے وہ خون حرام ہے، یا چوٹ لگ جائے اس میں جو خون بہتا ہے جانور کا وہ حرام ہے، او لحم خنزیر، اور اسی طرح سے خنزیر کا گوشت، یہ حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس وحی میں جو میری طرف بھیجی ہے۔ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ سب ناپاک ہیں، یہ تینوں چیزیں، اور فسق، اور اسی طرح سے فسق ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی ہے ان کو کھانا، اہل لغیر اللہ، اور اسی طرح سے وہ سب حرام ہو جاتا ہے چاہے حلال ہی ہو جس پر اللہ کا نام لیے بغیر کسی اور کا نام لیا جائے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر اگر کوئی جانور ذبح کیا جائے گا تو بے شک وہ جانور حلال ہے لیکن وہ حرام ہو جائے گا۔ فمن اضطر غیر باغ، ہاں اگر کوئی مجبوری کی حالت میں ہو، مجبوری کی حالت یعنی کوئی اور چیز میسر نہیں ہے اور جان خطرے میں ہے، تو پھر یہ ہے کہ اللہ نے حرام کھانے کی اجازت دو شرائط کے تحت دی ہے۔ وہ دو شرائط کیا ہیں؟ کہ اگر کوئی مجبوری کی حالت میں ہو تو غیر باغن، بغاوت کی نیت نہ ہو، اللہ سے سرکشی کی نیت نہ ہو، ولا عادن، اور حد سے تجاوز نہ ہو، یعنی اتنا ہی کھایا جائے کہ جس سے جان بچ جائے۔ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو ایسے حالت میں تمہارا رب درگزر کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور اب انہیں یاد دلایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو، دیکھو وہ لوگ جو یہودی بن گئے، یعنی اللہ نے نام یہ یہودی نہیں رکھا اس قوم کا، بنی اسرائیل کا، یہ خود ہی انہوں نے اپنا نام رکھا، تو فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور یہ لوگ جو یہودی بن گئے
ان پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، ان پر جن جانوروں کے ناخن ہیں وہ سب ان پر حرام کر دیے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، اور اسی طرح سے یہ گائے اور بکری، اس کی چربی ہم نے حرام کر دی ان پر، إِلَّا مَا حَمَلَ ظُهُورُهُمَا، سوائے اس چربی کے جو پیٹھ کے ساتھ لگی رہ جائے، اوِل ہوایا یا آنتوں کے ساتھ، او مختلط بعظم یا ہڈی کے ساتھ جڑی رہ جائے، بس وہ چربی حلال تھی، باقی جو ٹھوس چربی ہوتی ہے اس کو ہم نے ان پر حرام کر دیا جو لوگ یہودی بن گئے تھے۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، اور یہ بدلہ تھا ان کی سرکشی کا جو انہوں نے اللہ سے اختیار کی، یعنی اللہ نے کچھ اضافی پابندیاں پھر ان پر لگا دی ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ ہی بیان کر رہے ہیں، یعنی جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر کے، وہ سابقہ ان یہودیوں کے حوالے سے وہ سچ ہے یہ بات۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، کہ میرا رب بہت وسیع رحمت کا مالک ہے، یعنی اس کا دامن رحمت بہت وسیع ہے کہ اگر تم باز آ جاؤ اپنی حرکت سے، نافرمانیوں سے اللہ کی طرف رجوع کر لو تو پھر اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اس کا دامن رحمت بہت وسیع ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، لیکن مجرم قوم سے اللہ کی سزا کو کوئی ٹال نہیں سکتا، یعنی اگر تم اسی روش پر قائم رہو گے تو اللہ جو سزا تمہیں دے گا اس سزا سے تم بچ نہیں سکتے، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اب دیکھیں یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ مشرک لوگ ضرور کہیں گے اس کے جواب میں، لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، اللہ اگر چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، یعنی ہم جو شرک کر رہے ہیں دوسری ہستیوں کو بھی ہم معبود بنائے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کی رضا شامل ہے اس میں، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ ولا آباؤنا، اور اسی طرح سے ہمارے آباء و اجداد بھی شرک نہ کرتے۔ ولا حرمنا من شیء، اور ہم کسی چیز کو حرام بھی قرار نہ دیتے۔ تو ہم نے جو حلال اور حرام کچھ کر لیے ہیں تو اس میں اللہ کی رضا شامل ہے، اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو ہم ایسا کام نہ کرتے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح کا جھوٹ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اختیار کیا، حتیٰ ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ پھر ہماری سزا ان کو مل کر رہی، یعنی اللہ پر جھوٹ گھڑنا، یعنی جھوٹی باتیں اللہ سے منسوب کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے علم، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو جو پھر اپنی اصلاح نہیں کرتے سزا سے دوچار کرتا ہے۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، حل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا علم ہے، یعنی یہ چیزیں تم نے حرام کی ہوئی ہیں کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی سند ہے، فَتُخْرِجُوا لَنَا، تو اسے لاؤ ہمارے سامنے، ذرا پیش تو کرو، اپنی کتاب کھولو، تورات کہاں لکھا ہے اس میں یہ، لنا یعنی ہمارے سامنے لے کر آؤ اس ثبوت کو جو تمہارے پاس ہو۔ ان تتبعون الا الظن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تو صرف گمان کی پیروی کر رہے ہو، کوئی علم نہیں ہے تمہارے پاس، صرف گمان کی پیروی ہے۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور اسی طرح سے یہ کہ تم قیاس آرائیاں ہی کرتے ہو، یعنی کوئی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے سند نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہے اور قیاس آرائیاں ہیں جن کا سہارا تم لیتے ہو، تو یہ تو غلط ہو سکتے ہیں، یعنی قیاس گمان یہ کوئی یقینی چیز نہیں ہے، شک والی چیز ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حلال اور حرام کے حوالے سے خوب واضح کر دیا ہے اپنی کتاب میں، جس کی پابندی کرنا لازم ہے ان سب لوگوں پر جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔
ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين یا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.